ہم میں سے ہر ایک کو دعا کی ضرورت ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں۔ ہم جب بھی کسی نیک صالح انسان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے اپنی نیک دعاؤں میں مت بھول۔ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر مستجاب الدعوات، جس کی دعا رد نہ کی جائے ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے، کون ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ عمران سمع منا شیئا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوشحال رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، فبلغہ کما سمع، تو اس نے آگے کسی دوسرے کو سنا دی جیسے اس نے سنی تھی۔ آئیے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو اور ہمیشہ ہم خوشحال رہیں اور ہم تر و تازہ رہیں، ہم غموں پریشانیوں اور دکھوں سے دور رہیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روزانہ سن لیا کریں، اس کو پڑھ لیا کریں اور پھر آگے اس کو شیئر کر دیا کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک حدیث روزانہ کی پڑھ لیں، یاد کر لیں یا کسی سے سن لیں، سیکھ لیں، پھر اس کو آگے شیئر کر لیں۔ ایک حدیث کو کبھی کبھی لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، کبھی ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، کبھی سینکڑوں، کبھی بیسیوں اور درجنوں لوگ دیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی اس حدیث کو دیکھے گا، پڑھے گا، عمل کرے گا، آگے بھیجے گا، کسی اور کو سنائے گا، جب تک وہ حدیث پھیلتی رہے گی ثواب آپ کے کھاتے آتا رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کے تحت آپ تر و تازہ رہیں گے، آپ خوشحال رہیں گے، آپ تندرست اور توانا رہیں گے، اور سب سے بڑی بات، دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کا بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اس حدیث کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔